ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں بسمہ انعام ہمارے ساتھ تھیں جو کہ رخصت ہو چکی ہیں، اور ایک اور مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ثنا ایمان ہیں، اور یہ بھی ایسوسیٹڈ ہیں النور انٹرنیشنل سے، سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں، گرافک ڈیزائننگ کرتی ہیں، اور آج کل یہ یو ایس اے میں مقیم ہیں، حالیہ بھی پاکستانی ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. کلائمیٹ کیسا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان کا؟ کیونکہ آج کل تو تھوڑی ویو آئی ہوئی ہے، پھر سے تھوڑی ٹھنڈک ہوئی ہوئی ہے، تھوڑا چینج لگ رہا ہے آپ کو؟ جی مشیگن زیادہ ویسے ٹھنڈ کے معاملے میں ہے کہ وہاں سنو ہوتی ہے جی، لیکن یہاں پہ آ کے زیادہ، کیونکہ وہاں پہ انٹرنل سارا اس طرح کے سسٹم ہوتا ہے، تو یہاں پہ آ کے صحیح پتہ چل رہا ہے سردی کا چینج لگا آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں رمضان میں عورت کی عبادات کے معاملات کے حوالے سے، میم سے میں آغاز کروں گا دوبارہ گفتگو سے، پھر آپ کی طرف آئیں گے ہم دوبارہ. میم ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے خواتین کے عبادات کے حوالے سے، تو روزہ بھی ایک عبادت ہے. جیسے رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے تو اس میں خواتین بھی ڈیفینیٹلی اپنا حصہ ڈالیں گی. جو خاتون کے نفلی اور فرضی روزے کے حوالے سے دینی ہدایات ہمیں ملتی ہیں وہ کیا ملتی ہیں؟ دیکھیے فرض روزہ تو سب پہ فرض ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو بحیثیت انسان کے اور بحیثیت مسلمان کے عورت اور مرد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق نہیں رکھا. تو ذمہ داریوں کا فرق تو اپنی جگہ پر ہے، اور وہ تو نیچرلی ہر جگہ ہر مقام پر مردوں کے درمیان میں بھی ذمہ داریوں کا فرق ہوتا ہے. تو فرض روزے تو سب کے لیے فرض ہیں. جہاں تک نفلی روزوں کا تعلق ہے تو نفلی روزوں کے لیے خواتین میں سے جو بہت شوق رکھتی تھیں، جب انہوں نے مستقل روزے رکھنے شروع کیے تو ان کے شوہروں نے شکایت کی رسول اللہ سے کہ انہیں یعنی روزے میں کوئی ناغہ آتا ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب روزہ رکھنا چاہو نفلی روزہ تو شوہر کی اجازت سے رکھیں، نہیں کانسنٹ لے لیں، آپس میں مشورے کے ساتھ یہ معاملہ چلنا چاہیے. تو شوہروں نے یہ سمجھا کہ اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ ہی میں ہے، جب تک ہم الاؤ نہیں کریں گے عورت روزہ نہیں رکھ سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے نفلی روزے کا. نفلی روزے میں ٹھیک ہے شوہر کے کانسنٹ کی ضرورت ہے، لیکن دونوں کو مل کے طے کر لینا چاہیے. کچھ نفلی روزے ایسے ہیں جن کو یعنی مس کرنے کے لیے مرد کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ خاندانی نظام کی بہتری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ آپس کے تعلقات کی بہتری کے لیے، وہ بڑی خوش آئند ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ثنا ہماری گفتگو سن رہی ہیں تو ہم ثنا سے جانتے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ ڈفرینس ہے آورس کا، دن اور رات کا، کلائمیٹ کا، تو آپ کا رمضان وہاں پہ کیسا گزرتا ہے؟ میرے وہاں پہ 2 رمضان گزر چکے ہیں. ایک تو میں شادی کے بعد گئی تھی وہاں پہ، تو وہ میرا پہلا رمضان گزرا تھا. وہاں پہ سچویشن ایسے ہوتی ہے کہ ایک تو جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر جگہ کی مختلف صورتحال ہوتی ہے. تو مسلم کمیونٹی، دیسی لوگ ہر جگہ الگ طرح سے ہوتے ہیں. بڑا ٹپیکل جملہ آپ نے بولا، دیسی لوگ. یہ ہمارے لیے خاص طور پہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. ہاں جی، وہاں ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں دیسی پیپل. جی تو وہ چاہے انڈین ہو یا پاکستانی ہو، مسلم کمیونٹی اس طرح سے ایسے کہی جاتی ہے. بہرحال تو لیکن میں نارملی مسجد جاتی تھی تو وہاں پہ میکسیمم 5 سے 6 خواتین ہوتی تھیں، زیادہ نہیں ہوتی تھیں. تو مجھے لگا کہ یہاں پہ اتنی مسلم کمیونٹی کم ہے شاید، لیکن جیسے ہی رمضان آیا ماشاءاللہ مسجد فل ہوتی تھی. خواتین کے لیے بھی صرف بات ہو رہی ہے، مرد حضرات کے لیے نہیں ہو رہی. جی خواتین کی جگہ پہ. تو تب مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو مجھے بہت سے پھر وہاں پہ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، تو ایک اچھا رہا. دوسرا پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مطلب میں جیسے النور میں رہ چکی ہوں تو ہم ایک مطلب تراویح پڑھتے ہیں، میری روٹین میں ہے نا. تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ یا تو اب اچھی بات ہے تو آپ پڑھائیں، ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، یا پھر ہم مسجد جائیں گے، 2 آپشنز ہیں.
تو الحمدللہ پھر ان کے ساتھ ہم دونوں تراویح پڑھنے جاتے تھے. آپ کے ہسبینڈ کا رسپانس کیسا ہے؟ ان کا اچھا ہے الحمدللہ. وہ کافی ان کو خود بھی شوق ہے, سارے روزے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ چیز میرے لیے بہت اسپیشل تھی کہ ہم آپ کے معاملے میں سپورٹیو ہے؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا, باہر جو کلچر ہے, میں پرٹیکولرلی یہ میسج اس لیے کنوے کرنا چاہ رہا ہوں اپنی اس کنورسیشن سے, جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں ان کو پتہ چلے کہ وہاں پہ حالات زندگی کس طرح سے ہوتے ہیں, خواتین سے ریلیٹڈ جو میں بات کر رہا ہوں, اور وہاں کی جو خواتین ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتی ہیں. ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو میں نے وہاں پہ دین پہ عمل پیرا اپنے پاکستان سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے. بچیاں حجاب کے معاملے میں, دیکھیں ہر طرح کا طبقہ تو موجود ہے, وہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو. مساجد جانے کے حوالے سے سنا, جیسے بھی آپ گفتگو سن رہی تھی میم کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی, مساجد کی یہ ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہیں جو نماز بھی پڑھنے جاتی ہیں اور تراویح کے لیے بھی جاتی ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. جی کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ جی, مساجد وہاں پہ کافی اچھا ان کا سلسلہ ہوتا ہے کہ 2 رومز الگ ہوتے ہیں, کہ ایک جو خواتین بچوں کے ساتھ ہیں وہ اس ایک ایریا میں نماز پڑھ سکتی ہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے, اور جو اگر تھوڑی بزرگ ہیں یا ینگ ہیں جن کے ساتھ بچے نہیں ہیں تو ان کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے تاکہ وہ سکون سے نماز پڑھ سکیں. بڑا خوشائند ہے. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جی, ہمارے یہاں پہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ سختی کی جاتی ہے مساجد میں, لیکن باہر کا ایکسپیرینس یہ ہے میرے پاس کہ وہاں پہ بچوں کو باقاعدہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں, آ کے وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی کریں اور دین بھی ساتھ سیکھیں. جی, مائیں بھی آتی ہیں, والدین دونوں بھی جاتے ہیں. جیسا میں اکثر باہر جاتا تھا تو جمعے کی نماز کے لیے ہم دیکھتے تھے کہ جمعے کے لیے باقاعدہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی دور دور سے اکٹھی ہوتی تھی اس طرح نماز کے لیے. تو خیر, کم ٹو دا ٹاپک, آپ یہ بتائیے جو روزہ ہے, روزہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے وہاں پہ؟ 17 to 18. اور کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ آپ ایک ورکنگ لیڈی بھی ہیں, کام بھی کرتی ہیں, کیسے مینیج کرتی ہیں؟ اور ایک ننھا سا بیٹا بھی آپ کا بھی مجھے پتا چلا, تو کیسی ساری چیزیں مینیج کرتی ہیں؟ جی, کام تو میرا تھوڑا النور کے ساتھ ہی ہوتا ہے, آن اینڈ آف کرتی رہتی ہوں گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے تھوڑا باقی, لیکن بچے کے ساتھ تھوڑی مصروفیات الگ ہو جاتی ہیں. جیسے مطلب بچے سے پہلے آپ زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, لیکن بچے کے بعد اوبیسلی نیچرلی آپ کو اس کے لیے زیادہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو لیکن جیسے اب میں سن رہی تھی تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا تھا. میرے ذہن میں یہی سنتے ہوئے یہ بات آ رہی تھی کہ اگر عورت کے لیے عبادت کا حق کی بات ہو رہی ہے تو عورت اس چیز میں گھر میں ایک لیڈنگ رول بھی پلے کر سکتی ہے. کہ اگر یعنی میں نے اب عبادت کرنی ہے تو وہ صرف میں نے نہیں کرنی, میں اپنے گھر میں اس طرح کی پرائورٹی سیٹ کر سکتی ہوں, اپنے بچوں کو انکلیوڈ کروں, ہم مل بیٹھ کے وہ چیز کریں تو وہ نیچرلی آسان ہو جاتی ہے کرنا. تو ابھی ویسے تو میرا بیٹا چھوٹا ہے تو, لیکن لاسٹ رمضان مجھے یاد ہے کہ میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتی تھی اور وہ جھولے میں ہوتا تھا تو وہ ہنس رہا ہوتا تھا. ماشاءاللہ. تو وہ خوش ہوتا تھا کہ اچھا, مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی توفیق دیں کہ ہم سب ماؤں کو اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود مطلب صرف اپنے تک انڈیویجول عبادت کو وہ محدود نہ کریں, ایک گھر میں رول پلے کریں کہ اس چیز کو ہم سب مل کے کریں. ویری گڈ. اور اگر جیسے تراویح بھی پڑھنی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, تو وہ ہم سب بچوں کو, بے شک بچے بڑے بھی ہو جائیں تو جیسے کچھ ہر گھر کی الگ سچویشن ہوتی ہے. یہ ایگزامپلس ہیں, اگر ابھی سے آپ ان کے بیک اینڈ پہ یہ چیزیں اتارنا شروع کریں گے تو وہی وہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ. جی میم آپ کو سیکھنے کا اور موقع دیتے ہیں تاکہ میم سے گفتگو کریں. میم دیکھیں, مرد حضرات کے لیے تو مالی عبادات کرنا کچھ زیادہ ایزی رہتا ہے, موسٹ آف دا پلیسز زیادہ حالات میں یہی نظر آتا ہے. خواتین مالی عبادات میں کیسے اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں؟ خواتین اگر جابینس دیکھیں یا جو یعنی خود کماتی ہیں خواتین, چاہے بزنس کرتی ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایون جو خواتین یعنی گھرداری بھی کرتی ہیں اور گھر پہ رہتی ہیں تو ان خواتین کے لیے بھی چانس بہت ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, جیسے کھانے کے ساتھ کھانا دے سکتی ہیں جی, اور اگر شوہر کے مال میں سے بھی خرچ کرنا چاہیں تو اس میں یعنی اس کا ثواب صرف ان کو نہیں شوہر کو بھی ملے گا, اور شوہر کے کانسنٹ سے بھی ہو سکتا ہے. اور کتنے ہی گھرانوں کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ خاتون کو جو ہے وہ گروسری کے لیے اور باقی اماؤنٹ دے دی جاتی ہے, ایک بجٹ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے, اس کو اس نے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس میں سے جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں تو ان کے لیے مشکل نہیں. باقی عورتوں کے پاس جیولری بہت ہوتی ہے, عورتوں کے پاس ویسے بھی
بہت سارا یعنی ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، لیکن عورت کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ خرچ کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا صرف مرد کی ذمہ داری ہے. تو دین صرف مرد کا نہیں ہے، دین عورت کا بھی اسی طرح سے ہے. تو دین کے لیے عورت کو بھی اسی طرح سے مال سپینڈ کرنا ہے. گفتگو ہو رہی ہے رمضان میں عورت کی عبادت کے معاملات کے حوالے سے. صرف معاملات ہی نہیں، ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، حقوق کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ابھی بریک میں ثنا سے گفتگو ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ یو ایس اے میں کس طرح سے بچوں کے لیے باقاعدہ پلے ایریا بنا کے ان کی لرننگ کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے. تو میں اسی کو کنٹینیو کروں گا، پھر اس کے بعد میم کی طرف چلیں گے پلیز. جی، جیسے میں بتا رہی تھی کہ وہاں پہ پلے ایریا ہیں، مونٹیسری ایجوکیشنل سینٹر ہیں کہ جہاں پہ، کیونکہ وہاں کی خواتین جیسے جاب کرتی ہیں یا ایون جاب نہ بھی کریں لیکن بچوں کے لیے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ویکینڈ پہ یا ویک میں کسی بھی دن بچے آئیں کھیلیں. اور تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہاں پر بھی اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہو کہ بچوں کے لیے لرننگ سینٹر ہو، کیونکہ بچوں کو ایکٹیویٹی چاہیے، یعنی نماز کے ساتھ ساتھ جی، اور اس کو ہم دین کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ ان کے لیے یہ چیز وہ چیز کو انجوائے کریں، اٹریکشن ہو جی، ان کے لیے، ان سیکھنا کا بھی، دل کرے کھیلنا آنے بھی، کے لیے. جی. ٹھیک ہے میم، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. رمضان میں خاص طور پہ خواتین کے، جہاں پہ ہم باقی حقوق کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی ہونا چاہیے، تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے تاکہ وہ عبادات میں اپنا حصہ ڈال سکیں، عبادات کر سکیں. ایک اسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے. ان کو ہم سحری میں اٹھائیں، ان کو ہم افطار میں ساتھ بٹھائیں. بہت اچھی طرف آپ نے گفتگو کا رخ موڑا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اسی مقصد کے لیے تو وقت بچانا ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سے محبت اور قرآن سے ایک تعلق جو ہے، اگر ماں کا ہوگا، باپ کا بھی، لیکن ماں کے ساتھ چونکہ چھوٹے بچے تو خاص طور پر زیادہ رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں کے اندر قرآن سے ایک تعلق ضرور بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ. تو گھر میں تلاوت لگانا، خود تلاوت کرنا، اور مجھے یوں فیل ہوتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ اسی طرح سے آواز نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. سوری میم، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ثنا کو ہم تھینک یو کریں گے. ثنا ایمان ہمارے ساتھ موجود رہیں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. میم ابھی ہمارے ساتھ ہیں، مزید گفتگو کرنی ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.